السلام علیکم معزز ناظرین۔ ختم نبوت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں آج کل احراری مولوی، ایک انہوں نے دکانداری کھولی ہوئی ہے، اور ان کے متعلق احراریوں کے متعلق مولوی ظفر علی خان ایڈیٹر ذمہ دار نے اپنی ان کی کتاب ہے چمنستان، اس کے جو 1944 میں شائع ہوئی تھی، اس میں ان کی ایک نظم ہے احراریوں کے متعلق۔ وہ لکھتے ہیں، اس نظم کا عنوان ہے اسلام کی رسوائی احرار کے ہاتھوں۔ لکھتے ہیں، ہندوؤں سے ہے نہ سکھوں سے نہ سرکار سے ہے، گلا رسوائی اسلام کا احرار سے ہے۔ حرف پنجاب میں ناموس نبی پر آیا، حرف پنجاب میں ناموس نبی پر آیا، قائم اس ظلم کی بنیاد ان اشرار سے ہے۔ 5 ککوں کا ہے پابند شریعت کا امیر، اس میں طاقت ہے تو کرپان کی جھنکار سے ہے۔ آج قرآن کو کہتے ہیں وہ نطفہ اپنا، آج قرآن کو کہتے ہیں وہ نطفہ اپنا، سلسلہ جن کا ملا سید ابرار سے ہے، سلسلہ جن کا ملا سید ابرار سے ہے۔ آج قرآن کی توہین وہی کرتے ہیں، واقفیت جنہیں قرآن کے سب اسرار سے ہے۔ آج اسلام اگر ہند میں ہے خوار و ذلیل، اگر اسلام اگر ہند میں ہے خوار و ذلیل، تو یہ سب ذلت اسی طبقہ غدار سے ہے۔ کیا قیامت ہے کہ اللہ کا گھر ہو ویراں، کیا قیامت ہے کہ اللہ کا گھر ہو ویراں، جس کی رونق کی نمود احمد مختار سے ہے۔ یہ سب مسجد منظوم کی فریاد کا فیض، جس قدر درد ٹپکتا میرے اشعار سے ہے۔ یہ 7 جولائی 1936 کو یہ شائع ہوئی تھی۔ اب اصل میں اس نظم کے لکھنے کی وجہ بنی تھی مسجد شہید گنج۔ مسجد شہید گنج کا واقعہ 1935 میں پیش آیا تھا۔ احراریوں نے اس کے خلاف احتجاج کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور ہمارے ایک مولانا صاحب ہیں جناب محمد یعقوب صاحب طاہر، وہ تحریک تحفظ ختم نبوت کے متعلق لکھتے ہیں، احرار کے چند متوسلین قضیہ شہید گنج میں سکھوں سے ساز باز کر کے مسلمانوں کے سواد اعظم سے کٹے رہے۔ اسی طرح تحریک پاکستان میں بھی یہ حضرات ہندو کانگریسیوں سے ملے رہے، اور ملت مسلمہ کے ساتھ اس لیے شامل نہیں ہوئے کہ ان کے قائد اس وقت محمد علی جناح مرحوم تھے۔ تحریک پاکستان کی مخالفت میں ایڑی چوٹی کا زور لگانے کی وجہ سے بھی مجلس احرار کے اکابرین پاکستان بن جانے کے بعد ایک عرصہ تک اپنی ہی ندامت میں گم رہے۔ بقول شورش کاشمیری، یہ لوگ چونکہ اپنی فطرت کے لحاظ سے شورش پسند اور خلڑ باز گروہ ہیں، اس لیے انہوں نے قادیانیوں کی مخالفت کے جذبات کو دیکھتے ہی دیکھتے جنگل کی آگ کی طرح پورے مغربی پاکستان میں پھیلا دیا۔ انہوں نے سابقہ روایات کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ انہوں نے دولتانہ صاحب سے بھی ساز باز کر کے روپے بٹورے، پبلک سے بھی لاکھوں روپیہ بطور چندہ وصول کیا، اور ہلڑ بازی بھی دل کھول کر کی، اور اس حد تک کہ پورا ملک ہی آگ اور خون کے دریا میں تیر گیا۔ جی ہاں، یہ وہ دن تھا جب جماعت اسلامی پورے ملک میں اسلامی دستور کے مطالبہ کی مہم چلا رہی تھی، اور تمام ملک اس مطالبہ پر مجتمع ہو چکا تھا۔ انہوں نے بیچ میں اینٹی قادیانی تحریک لا کر کھڑی کر دی۔ جب کراچی میں ان سے کہا گیا کہ پورا ملک اسلامی دستور کے مطالبہ پر متفق ہے، لہٰذا قادیانیوں کو اقلیت قرار دینے کا مطالبہ بھی اسی اسلامی دستور کے مطالبے میں
ایک نئی شک بڑھا کر شامل کر دو۔ تو مولوی محمد علی جالندری نے جواباً کہا کہ واہ، اس طرح تو صحرا جماعت اسلامی اور مولانا مودودی کے سر بن جائے گا، ہم کہاں جائیں گے؟ مولانا مودودی کا بیان ہے کہ ان کا یہ جواب سن کر میں حیران رہ گیا کہ یہ لوگ ملکی، قومی اور دینی معاملات میں محض سہرے باندھنے کے لیے ہر کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے سہرے باندھنے ہی کے لیے پورے ملک کو تباہی کے کنارے تک پہنچا دیا۔ اینٹی قادیان تحریک ناکام ہو گئی اور ملک کے ہزاروں اسلام پسند جیالے نوجوان اپنی ہی ملٹری کی گولیوں کا نشانہ بن گئے۔ مودودی صاحب فرماتے ہیں، میں صاف صاف کہتا ہوں، خط نبوت کی تحریک اٹھوائی ہی اس غرض کے لیے کی گئی تھی کہ مطالبہ نظام اسلامی کو روکا جائے، عین وقت پر ہنگامہ کر دیا گیا۔ یہ کتاب ہے تحریک اسلامی اور اس کے مخالفین، اس کا صفحہ 178 ہے یہ، اور یہ جو مولانا مودودی کا حوالہ دیا ہے یہ ہے جماعت اسلامی کے 29 سال۔ معزز ناظرین، آج کل خط نبوت والے اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، ان کے لیے ان کے ساتھ دینا اور خط نبوت کے نام پر گھروں کو لوٹنا، گالیاں دینا اور ہر وہ حرکت کرنا جو کسی بھی شریف آدمی کو زیب نہیں دیتی۔ ایک شاعر نے، نسیم لکھنوی صاحب نے کیا خوب کہا ہے، جانا یہ زلف کف میں لینی، جانا یہ زلف کف میں لینی ہے، سانپ کے منہ میں انگلی دینی۔ معزز ناظرین، حقیقت یہی ہے کہ ان دکانداروں سے بچنا چاہیے۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔